سودائی خاقان اعظم، خوارزم شاہ نے ہمارے قہر کو للکارا تھا سودائی. سن، طبل جنگ بجنا شروع ہو گیا. اپنے تیز رفتار قاصدوں کو یہ پیغام لکھ کے خوارزم شاہ کے پاس فوراً بھیج دے. خوارزم شاہ، تو نے جنگ کا انتخاب کیا تھا تو اب جنگ ہی ہوگی، اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ صرف آسمان لازوال کو معلوم ہے. ہمیں یقین ہے کہ خلیفہ بغداد کے سفیر ہماری دعوت سے لطف اندوز ہوئے. ہم بغداد کے سفیر کو الوداع کہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ خلیفہ بغداد تک ہماری دوستی کا پیغام پہنچ جائے. طاہر بن یوسف، ہمیں امید ہے خاقان اعظم کے بیٹوں سے مل کر آپ نے خوشی محسوس کی. مجھے یقیناً آپ سب سے مل کر بے تحاشا خوشی محسوس ہوئی. میں نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا آپ سب کو ویسا ہی پایا. میرا خیال یہ تھا کہ آپ سے بھی دربار میں ملاقات ہو جائے گی، لیکن نہ جانے کیوں خاقان اعظم نے مجھے دربار میں بلانے کے بجائے. طاہر بن یوسف، آپ کو اس ملاقات پر خوش ہونا چاہیے. بہت کم لوگوں کو ایسی ملاقات نصیب ہوتی ہے. آپ یقیناً خلیفہ کا کوئی بہت اہم پیغام دے کر آئے ہوں گے. مجھے بغداد دیکھنے کا بہت شوق ہے. سنا ہے وہ دنیا کے ایک خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. مجھے بھی آپ کا ہمارے شہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر قوم کے شہر ان کے کردار اور مزاج کا انعطار ہوتے ہیں. آپ کے شہر کو دیکھ کر بھی میں نے آپ کی قوم کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے. ہمارا شہر یقیناً بغداد سے زیادہ خوبصورت نہیں، لیکن ہماری طاقت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بغداد کی خوبصورتی کی شہرت سے اس کی طاقت کے بارے میں غلط اندازہ قائم نہ کریں. آپ نے ہمارے سپاہیوں کی تعداد دیکھی ہے؟ پوچھ سکتا ہوں بغداد کے پاس کتنی فوج ہے؟ آپ نے ہمارے خیمے تو دیکھے. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں بغداد کے قلعوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے. معافی چاہتا ہوں، میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. آپ کو شاید غلط فہمی ہے. ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے. طاہر بن یوسف، بغداد کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے بارے میں ہماری معلومات یہ ناقص نہیں ہے. یہ دیکھیے، شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا. مجھے بہت حیرت، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پوری بے تکلیفی سے باتیں کریں. ہمارے خیال میں کافی گفتگو ہو چکی. بغداد کے سفیر کو روانگی کی تیاری بھی کرنی ہے. انہیں صبح روانہ ہونا ہے. اچھا، اب رخصت. ہم بہرحال بغداد کے دوست ہیں. اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ویسے ہمارے پاس اور بھی نقشے موجود ہیں. یہ ہمیں دے دیجیے. شکریہ. بغداد کا نقشہ میرے دل پر نقش ہے. شہزادہ معظم،
حکم کے مطابق ہر سرحدی چوکی پر سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی گئی اور قاصدوں کے لیے تیز رفتار گھوڑے مہیا کر دیے گئے ہیں۔ سرحد پار کی ہر نقل و حرکت ہمارے علم میں ہونی چاہیے الباز خان۔ اس وقت کی ذرا سی کوتاہی آئندہ کے حالات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ شہزادہ معظم امین الملک آئے اور باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ بلاؤ۔ کہیے امین الملک، سرحدوں کا جائزہ لے آئے آپ؟ شہزادہ عالی وقار، سرحدی قلعوں پر ہماری فوجیں مستعد ہیں اور دفاعی انتظامات نہایت مستحکم ہیں۔ امین الملک، سلطان معظم کی ناقبت اندیشی نے ہمیں تاریخ کے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے ایک راستہ تباہی کی طرف بھی جاتا ہے۔ ہمیں اپنی تمام قوت، ہمت اور صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے، ورنہ الباز خان جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ سرحدی چوکی کا قاصد تیز رفتار تاتاری سواروں سے چنگیز خان کا یہ مراسلہ اس پیغام کے ساتھ لایا ہے کہ اسے فوراً سلطان کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے۔ امین الملک، طول جنگ پر چوٹ پڑ گئی، چنگیز خان کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا۔ شہزادہ معظم، یعنی خلیفہ کے اس پیغام کے باوجود؟ امین الملک، اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ بغداد کا پیغام کیا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ چنگیز خان کا پیغام کیا ہے۔ اور چنگیز خان کا پیغام ہے کہ تاریخ کے صفحات پر قوموں کی تقدیر کے فیصلے تلوار کی نوک سے لکھے جاتے ہیں۔ بغدادی سفیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ واپس ہو تو اسے فن روک لیا جائے۔ سلطان معظم بغداد کے پیغام کا اصل مفہوم جاننا چاہیں گے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے شہزادہ معظم؟ الباز خان، تم راستے کے قلعوں کو خبردار کرتے ہوئے سمرقند پہنچو۔ امین الملک، آپ سرحدوں کی مستعدی کے فرائض انجام دیتے رہیں گے اور ہم سلطان معظم کی خدمت میں جنگ کا یہ دعوت نامہ لے کر خود جائیں گے۔ ہمیں بغداد سے یہی امید تھی۔ خلیفہ ناصر نے یقیناً کسی خفیہ ذریعے سے چنگیز خان کو اپنی عدم مداخلت کا یقین دلایا ہوگا، ورنہ اس وحشی کی اتنی جرأت نہ ہوتی۔ بہرحال اب اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا پڑے گا سلطان معظم۔ وزیر اعظم، سلطان معظم، احکامات پڑھ کر سنائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سرحدی قلعوں کے لیے احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی حفاظت کا پورا پورا انتظام رکھیں۔ تمام قلعہ داروں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی کمک کے لیے طوفانی دستے فی الفور روانہ کر دیے جائیں گے۔ غیر خان انالجک کی مدد کے لیے 10,000، قوقن میں تیمور ملک کے لیے 10,000، بخارا کے لیے 30,000 اور اسی طرح سمرقند و دوسرے مقامات کے لیے 10,000 سپاہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ عالی جان، اگر اجازت ہو تو بندہ کچھ عرض کرے۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان معظم، میرے خیال میں اپنی طاقت کو منتشر کرنا نامناسب ہے۔ چنگیز خان کی طوفانی یلغار کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت کو متحد کر کے سرحدوں پر متعین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے تاتاریوں کو ہمارے دفاعی حصار کے پیچھے آ جانے کا موقع مل جائے۔ بہت نقصان دہ ہوگا سلطان معظم۔ جلال، ہم تمہاری صلاحیتوں کے معترف ہونے کے باوجود تمہارے مشوروں سے بہت نالاں ہیں۔
आलीजा, बंदा तो सिर्फ पहले हमारी हिकमत अमली को सुन तो लिया होता, उसके बाद अपना मशवरा भी दे लेते। इरशाद सुल्तान अली वकार। हम चाहते हैं कि अपने हर किले में सामान रसद और सिपाह की तादाद बढ़ाकर उसको चट्टान की तरह से मजबूत कर दिया जाए, ताकि तातारी सिपाह उनसे सर टकरा टकरा कर पस्त हौसला हो जाए। और उसके बाद हम अपने बकाया तूफानी लश्कर को अपनी क़यादत में लेकर चंगेज खान की थकी हारी फौज की सफों में कयामत बर्पा करके उसे कराकरम वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे। गुस्ताखी माफ आलीजा, मैं फिर अर्ज करूंगा कि अपनी ताकत को मुंतशर मत कीजिए। सुल्तान मुअज्जम, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। कहो। शहजादे जलालुद्दीन के मशवरे की रोशनी में जंगी हिकमत अमली मुरत्तब करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। तुम्हारे मशवरे नाकाबिल कबूल हैं, वो इसलिए कि चंगेज खान के जंग के खतरे के पेश नजर हमने ये मंसूबा बहुत सोच समझ कर मुरत्तब किया था, और हम अपने वली अहद से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे अहकामात पर आंख बंद करके अमल करेगा। सुल्तान मुअज्जम, बंदा आपके हर हुक्म की तामील करेगा, आपके हुक्म से रूगर्दानी नहीं कर सकता, लेकिन बस हम कुछ और सुनना नहीं चाहते। वजीर आजम, सुल्तान आजम, किलेदारों को अहकामात रवाना कर दिए जाएं। सालार आजम, सुल्तान अली, कूच के इंतजामात किए जाएं। जिस तरह आसमान लासवाल पर एक सूरज की हुकूमत है, इसी तरह इस रूए जमीन पर सिर्फ एक खाकान की हुकूमत होगी। तेंगरी तेंगरी तेंगरी, मुकद्दस यासा, मुकद्दस यासा, मुकद्दस यासा, यल्गार।